الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے عبادت کا مفہوم اور رب تعالیٰ کے ساتھ عبادت کی تخصیص سمجھی تھی۔ آج ہم نے جو کل مفہوم عبادت کا پڑھا تھا، عبادت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی عظمت کو اپنے اندر بٹھانا اور اپنی جانب سے انتہائی عاجزی، انکساری اور تذلل ظاہر کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ درجے کی تعظیم عبادت ہے۔ اب یہی اعلیٰ درجے کی تعظیم اگر کسی غیر میں مان لی جائے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ جیسے کہ صاحب معارف القرآن نے یہاں لکھا ہے کہ جو اللہ کا حق انتہائی تعظیم ہے، اس کو غیر میں ماننا یہ شرک ہے اور یہ ظلم ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اب ہم اگر اس بات کے پیش نظر روئے زمین پر نظر دوڑائیں تو ہمیں تین طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ بعضے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب مانتے نہیں ہیں تو عبادت اس کی کیسے کریں گے؟ بعضے لوگ وہ ہیں جو خالصتاً اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ مسلمان۔ اور بعضے لوگ وہ ہیں جو خالصتاً اللہ کو نہیں مانتے پر اللہ کے ساتھ معبود و مسجود غیروں کو بھی مانتے ہیں۔ پھر اس میں مختلف گروہ ہیں۔ کائنات کے بننے کے بعد مختلف گروہ پیدا ہوتے رہے۔ بعضے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ انسان کو بھی معبود و مسجود مانتے ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ اور بھی آج کثیر پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو جیسے اللہ عبادت کے لائق ہے تو عزیر بھی عبادت کے لائق ہے۔ نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں ایسے عیسیٰ علیہ السلام بھی عبادت کے لائق ہیں۔ اور بعضے وہ ہوئے، دوسرا گروہ، بعضے وہ ہوئے جنہوں نے حیوانات کی عبادت کی اللہ کے ساتھ، جیسا کہ بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنے آپ پر ظلم اس وجہ سے کیا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا۔ اور آج بھی ایک قوم پائی جاتی ہے جو گائے کو خدا سمجھتی ہے اور گائے کو اپنا مسجود و معبود سمجھتی ہے۔ تو جیسے وہ تھے ایسے یہ ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو یہ بھی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور بعضے وہ ہیں جو نباتات کو اپنا معبود و مسجود مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ جیسا کہ بعضے قومیں ایسی ہیں جو خاص درخت متعین کرتی ہیں، ان کی پوجا پات کرتی ہیں، ان کو اپنا معبود و مسجود مانتی ہیں، عبادت گزار عبادت ان کی کرتی ہیں۔ آج بھی ایسا پایا جاتا ہے کہ وہاں جب دیکھا جاتا ہے درختوں کے اوپر خاص کپڑے باندھے ہوئے ہوتے ہیں، منتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں، بہت کچھ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے اسی بات کا تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے، یہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ اور بعضے وہ ہیں جو معدنیات کو اپنا معبود و مسجود مانتے ہیں، جیسا کہ بتوں کو تراشنا، مورتیاں بنانا، پتھروں سے، سونوں سے، چاندی سے، ان چیزوں سے پتھر بنا کر یعنی مورتیاں بنا کر، بت بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور بعضے وہ ہیں جو آسمان پر رہنے والی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جیسا کہ بعضوں نے سورج کو پوجا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک ملکہ تھی بلقیس، وہ سورج کو پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا پات کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔
اور بعضے وہ ہیں جو سورج کی بات چاند کی بات کرتے ہیں، اور بعضے وہ ہیں جو ستاروں کی بات کرتے ہیں، اور ستاروں کو مؤثر بھی ذات سمجھتے ہیں کہ فلاں ستارہ نکلے گا تو ہماری قسمت اچھی ہو جائے گی، فلاں ستارہ ظاہر ہوگا تو ہماری قسمت بری ہو جائے گی، یعنی قسمت آزمائی کو ستاروں پر معمول کرتے ہیں، جیسا کہ اہل نجوم، یہ نجومی حضرات ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور بعضے وہ ہیں جو ملائکہ کو معبود مانتے ہیں اور مسجود مانتے ہیں اور دنیا کے نظام میں متصرف مانتے ہیں، اور کہتے ہیں فلاں فرشتہ دنیا کے فلاں حصے میں عبادت کے لائق ہے، فلاں فرشتہ دنیا کے فلاں حصے میں عبادت کے لائق ہے، فلاں فرشتہ دنیا کے فلاں حصے میں عبادت کے لائق ہے۔ اور بعضے لوگ وہ ہیں جو دنیا کے اندر روشنی اور تاریکی کو مؤثر بھی ذات سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبادت کرنی ہے تو روشنی کی، روشنی ہمیں فائدہ دیتی ہے اور تاریکی جو ہمیں نقصان دیتی ہے اس کی بات نہیں کریں۔ اور بعضے وہ ہیں جو دو خدا مانتے ہیں، ایک خدا کہتے ہیں کہ یہ اچھائی پہنچاتا ہے، دوسرا خدا ہمیں برائی پہنچاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات کے اندر روئے زمین پر قسمیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک مانتی ہیں۔ اور آج بھی بہت کچھ لوگ ہیں جو نظر و نیازیں مانتے ہیں غیر اللہ کے ناموں پر، اور غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت راز سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات عظمت جو ہے، انتہائی تقاضا جو حق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم نے غیروں میں مان لیا۔ بالفرض والمحال اگر ہمارا کوئی حق ہو اور اس میں کوئی شریک ہو جائے تو ہم اس کو اپنے ساتھ ساجی و سہیم نہیں سمجھتے، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہم کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ فلاں فلاں ذات فلاں فلاں چیزیں شریک ہیں، جبکہ قرآن مجید اس کی جا بجا تردید کرتا ہے۔ اگر ہم مطالعہ قرآن مجید کریں تو ہمیں جا بجا اس کی تردید نظر آتی ہے۔ چند آیاتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی آیت، حضرت لقمان حکیم بہت بڑے دانا گزرے ہیں، انہوں نے 4000 انبیاء کی زیارت کی اور بطور خلاصہ کے انبیاء کی تعلیمات میں سے چند باتیں اخذ کی، اور بیٹے کو وہ چند باتیں نصیحت کی جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی شریک نہ کرنا، عبادت میں، معاملات میں، تصرف میں، مرادیں مانگنے میں، اور اس کے علاوہ عبادت کرنے میں، سجدہ کرنے میں، تمام اشیاء میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے ماں سوا جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے کے اندر 18 انبیاء کا ذکر براہ راست کیا، اکٹھے کیا ہے۔ اس کے بعد 18 انبیاء کو کہا کہ لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر بالفرض والمحال یہ انبیاء سارے کے سارے شرک کریں تو ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اب انبیاء کائنات کے اندر سب سے مقدس ہستیاں ہیں، بابرکت ہستیاں ہیں، معظم ہستیاں ہیں، کائنات میں انبیاء جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے باوجود اللہ تبارک و تعالی شرک جیسی عظیم قبیح مرض پر انبیاء کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ تحقیق وہی کی گئی آپ کی طرف بھی، آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا گیا ہے۔ اگر آپ 1,24,000 انبیاء کی زندگی پر نظر دوڑائیں باہر کی دنیا میں، تو تمام انبیاء کو جو اذیتیں تکالیف پہنچائی گئی ہیں وہ اسی بات پر پہنچائی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ماننے پر انبیاء کہتے تھے خالص اللہ کی بات کرو، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، بلکہ جو ہم نے بت تراش رکھے ہیں، جو ہم نے دیگر کو معبود و مسجود بنا رکھا ہے، ان کی نفی نہ کریں آپ۔ اسی وجہ سے انبیاء کو تکالیف دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف کیوں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے بت تراش رکھے تھے،
ود، سواع، یغوث. تو حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، سب کو چھوڑ دو. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن لوگوں نے نہیں مانا، الٹا حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دینے لگے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو روک رہے ہیں کہ آپ بتوں کو نہ تراشیں، بتوں کو نہ بیچیں، بتوں کی بات نہ کریں. لیکن الٹا والد کیا کہہ رہا ہے، اگر تو نے میرے الہوں سے باز نہ آیا نا تو لأرجمنک، میں تجھے رجم کروں گا، پتھر ماروں گا. اور اسی طرح ہی دیگر مقام پر دیگر انبیاء کی تعلیمات کو آپ دیکھ لیں. آپ علیہ السلام بالخصوص زیادہ تکلیفیں آپ علیہ السلام کو دی گئیں، وہ بھی اسی بنیاد پر دی گئیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سب کچھ کریں، صرف ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں. آپ علیہ السلام کو گردن سے گھسیٹا گیا، کپڑے میں لپیٹ کر آپ علیہ السلام پر گندگی ڈالی گئی اور بہت سی اذیتیں دی گئیں. آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت بلال احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، اپنی تکلیفیں برداشت کرتے رہے. حضرت سمیہ کو بھی انہی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا. اسی بنیاد پر حضرت زنیرہ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان ہیں، حضرت لبینہ ہیں، اور اسی طرح ہی دیگر صحابیات اور صحابی ہیں جن کو انہی تکالیف میں مبتلا کیا گیا. صرف مطمع نظر یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ، صحابہ کرام کا نظریہ یہی تھا، انبیاء کا نظریہ یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. جو مد مقابل آتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ ہم شریک کریں گے. آپ باقی ساری تعلیمات ہمیں کہہ دیں، قرآن کا کہیں، نماز کا کہیں، عبادت کا کہیں، ذکر اذکار کا کہیں، صرف اس بات سے نہ روکیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر نظر ثانی فرمائیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کون سے لوگ ایسے مبتلا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت عظمت کے اندر جو خالصتاً ذات الہی کے لیے مختص ہے، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں. عبادت میں، اعمال میں، افعال میں، کردار میں کوئی شائبہ شرک تو نہیں پایا جاتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تمام اعمال حبط ہو جائیں. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یہ فرمایا ہے کہ تم اسی خالصتاً اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو مر گیا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا جنت میں داخل ہو جائے گا. اور ایک مقام فرمایا کہ من مات یشرک باللہ دخل النار، جو مرا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نظریے کا تحفظ نصیب فرمائے اور اس کے مد مقابل آنے والی تمام آفات و بلیات و مصیبات سے محفوظ فرمائے. اور یہی بنیاد ہے، یہی اساس ہے جس کی بنیاد پر قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں گے، جس کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوں گے. وآخر دعوانا